جناب کاشف رضا کٹرولی اور ان کے ہمنوا صاحبان کو جو اپنے مخصوص انداز میں سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. آئیے حضرات، مجھے حکم ہوا ہے لاواحدین مرحوم کی جانب سے ایک سپاس نامہ 7-8 شعریں حضور اجازت ہے آپ انشاءاللہ 12 بجے تک پر ہوں گے. اس میں رہے گا مجھے معلومات آساد ہے حاضر کرتا ہوں. سماعت میں ایک نعرہ صلوات سپاس نامے میں جو لکھا ہے سب حقیقت، ہے سب حقیقت. دعا ہے سب کی ہو ان پر نازل، خدا کی رحمت، خدا کی رحمت. شبیہ ہے در جو خان وعدے کہ خیر خواہ تھے، کہ خیر خواہ تھے. بچھڑ کے ریحان فاطمہ سے گئے ہیں جنت، گئے ہیں جنت. تھا دل پر نجم بہن کا صدمہ جو سہ نہ پائے، جو سہ نہ پائے. بڑی بہن سے شبیہ ہے در کو تھی یہ الفت، کو تھی یہ الفت. دعا ہے سب کی ہو ان پر نازل، خدا کی رحمت، خدا کی رحمت. خوشا نصیبی برائی خواہش دلی ان کی، دلی ان کی. ہے دفن قدموں میں اپنے والد کے پائی قسمت، کے پائی قسمت. دعا ہے سب کی ہو ان پر نازل، خدا کی رحمت، خدا کی رحمت. بیان کرتی ہے ریشمہ اور پوشیا یہ نہ دیکھ پائے یہ اب کبھی ہم پدر کی صورت، پدر کی صورت. دعا ہے سب کی ہو ان پر نازل، خدا کی رحمت، خدا کی رحمت. رہے نہ پاپا یہ کہے کہ انجم بھی غم زدہ ہیں، بھی غم زدہ ہیں. قسم خدا کی سسر سے پائی پدر کی چاہت، پدر کی چاہت. دعا ہے سب کی ہو ان پر نازل، خدا کی رحمت، خدا کی رحمت. اسد و مہدی کو یاد آتی ہے جب پدر کی، ہے جب پدر کی. ابھرنے لگتی ہے پھر تصور میں ان کی صورت،
میں ان کی صورت نیاز مہدی بھی غم میں بھائی کہ غم زدہ ہیں کہ غم زدہ ہیں بھلائیں کیسے یہ اپنے بھائی کی اب رفاقت کی اب رفاقت دعا ہے سب کی ہو ان پر نازل خدا کی رحمت خدا کی رحمت ہے انتخاب اب یہ غم رسیدہ پدر کے غم میں پدر کے غم میں کہاں سے پائے یہ اب بھلا یہ پدر کی شفقت پدر کی شفقت نشاط و پنٹو کے دل پسند ماں ہے مامو جاں کا ہے مامو جاں کا شبیہ حیدر تو تھی سبھی سے بہت محبت بہت محبت. اور یہ قطع تاریخ ہے حضور چوتھا مصرع سن عیسوی کے حساب سے 2020 اس کے عدد ہے. چوتھے مصرعے کے خاص طور سے سماعت فرمائیں. یہ عشق آلے نبی میں پائی خدا سے عظمت خدا سے عظمت سنہرے حرفوں سے جو ملک نے لکھی ہے قسمت لکھی ہے قسمت ہوئی زیارت حسب سے پہلے علی کی تم کو علی کی تم کو شبیہ حیدر ہوئے ہو جب کہ جہاں سے رخصت جہاں سے رخصت ملک سے زرغام حق یہ بولے ملک سے زرغام حق یہ بولے نہ چھیڑو ان کو نہ چھیڑو ان کو انہوں نے عشق علی میں کی ہے جہاں سے رہے لت جہاں سے رہے لت دعا ہے سب کی ہو ان پر نازل خدا کی رحمت خدا کی رحمت. نعرہ صلوات عنایت فرمائیں حضرات. آئیے حضرات اشعار کے ساتھ ہم گزار ہیں عزت مآب جناب مولانا سید عزادار حسین صاحب بیتی قبلہ کی خدمت میں کہ آپ جو ممبر ہو کہ اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے ہم کے لیے ایک نعرہ صلوات عنایت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه فأما السنة من ربه فكتمان السر وأما السنة من نبيه فمدارات الناس وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سید شبی حیدر زیدی ابن سید وسی حیدر زیدی صلوات بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آنے والا کل کا دن مخصوص ہے ولادت باسعادت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد ان کی ولادت کی تاریخ انشاءاللہ کل ہے تمام شیعان حیدر کرار کو تمام محبین اہل بیت اطہار کو اور تمام ان لوگوں کو کہ جو احسان فراموش نہیں ہیں ان کو شہزادی کا جشن ولادت منانا چاہیے اس لیے کہ اہل بیت اطہار کو ماننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان احسان فراموش نہ ہو لیکن جو احسان فراموش ہوتا ہے وہ کبھی آل محمد کو نہیں مانتا تو لہذا میرا بیان تھوڑا سا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے ٹچ رہے گا تاکہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کی فضیلت بتا سکوں اور موضوع گفتگو جو میرا ہے چونکہ ایک مرحوم ایک مومن کے اصالہ سوال کی مجلس ہے تو آج کی مجلس میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ مومن کون ہے سبحان اللہ ویسے تو آپ ہر آدمی مومن ہی ہے ابھی گزارش بھی ہوتی ہے اعلان میں مومنین سے گزارش ہے مجلس میں آ جائیے تو ایسا لگتا ہے جیسے جو آ رہا ہے وہی مومن ہے لیکن یہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیے کہ مومن کسے کہتے ہیں اور مومن کا مقام کیا ہے اور مومن کی عظمت کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مومن کتنے کلمے پڑھتا ہے یہ آپ دیکھیں جلدی سے بولیے گا مومن کتنے کلمے پڑھتا ہے کیا کلمہ پڑھتا ہے مومن جناب ابو طالب کی طرح آپ کو نہ کوئی کہتے کلمہ نہیں پڑھتا سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آپ کا کلمہ کیا ہے
لا الہ الا اللہ محمد علی، دیکھیں میں نے پڑھوا لیا. تو یہ ہے کلمہ، یہ ہم پڑھتے ہیں. یہ 3 کلمے پڑھ کے آدمی مومن بنتا ہے. لیکن کیا خالی کلمے پڑھنے سے مومن بنے گا، یا کم سے کم اس کے اندر 3 کلموں کے ساتھ ساتھ 3 صفتیں تو پیدا ہوں. مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کلمہ ہے ہمارا. تو اب ایک صفت ہمارے اندر اللہ کی ہونی چاہیے، ایک صفت ہمارے اندر رسول کی ہونی چاہیے، اور ایک صفت ہمارے اندر امام کی ہونی چاہیے. میں تو ایک ایک کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا آپ امام کی ساری صفتیں آپ کے اندر، رسول کی ساری صفتیں، اللہ کی ساری صفتیں، نہیں. کم سے کم مومن کے اندر 3 کلمے پڑھنے کی وجہ سے 3 صفتیں تو پیدا ہوں، ایک اللہ کی، ایک رسول کی، ایک امام کی. یہی بات آپ کے 8ویں امام فرما رہے ہیں. 8ویں امام فرما رہے ہیں. سلامات بھیجے محمد اچھا آپ اپنی سلامات مجھ تک پہنچا دے تو میں اپنی آواز صلی اللہ محمد وعلی محمد. سنیے غور سے، بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ کب بڑا عجیب و غریب موضوع شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ مزہ آئے گا، مجلس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. کیا کہ کم سے کم مومن کے اندر 3 علامتیں، 3 صفتیں پیدا ہونی چاہیے. پہلی صفت اللہ کی، دوسری صفت رسول کی، تیسری صفت امام کی. یہی 8ویں امام نے فرمایا کہ مومن اسے کہتے ہیں جس کے اندر 3 علامتیں ہوں، 3 صفتیں ہوں، ایک اللہ والی، ایک رسول والی، ایک امام والی. لیکن اللہ والی ایسی بتائی جو ہم میں کسی میں نہیں ہے، نہ مولویوں میں، نہ عالموں میں، نہ مفتیوں میں، نہ ذاکروں میں، نہ خطیبوں میں، نہ منبر والوں میں، نہ سننے والوں میں. کوئی نہیں بچا ہے. کبھی آپ یہ سمجھیں مولوی بچ گئے، یہ سب سے زیادہ شکار ہے اس چیز کے. یہ مرض ان میں زیادہ ہے. سمجھ رہے آپ تو ہو سکتا ہے کچھ دینداری کی وجہ سے بچ جائیں، لیکن جس کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر وہ حرکت کرے تو اس کا ڈبل عذاب ہو جاتا ہے. تو عالم کا اور مولوی کا، جاننے والے کا. اچھا مولوی سے مطلب یہ نہیں جس کے سر پہ امامہ ہو، مولوی سے مطلب ہے جو جانتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے. تو پھر نہ چھوڑے. مثلا آپ کو پتا ہے کہ چوری جائز نہیں ہے، تو آپ کو بھی پتا ہے چوری جائز نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے چوری جائز نہیں ہے، میں نے بھی کر لیا، آپ نے بھی کر لی. تو یہ نہ کہیے مولوی کو زیادہ سزا ملے گی. بھائی مجھے کیوں زیادہ سزا ملے گی؟ آپ کو بھی تو پتا ہے چوری غلط ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن میں اپنی صنف کو زیادہ کہتا ہوں کہ یہ صفت تھوڑی سی ان میں نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہے. ایک ہی صفت امام نے ایسی بتائی اللہ والی جو ہم میں کسی میں نہیں ہے. مثلا وہ کیا؟ امام فرماتے ہیں اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ فَكِتْمَانُ السِّرِّ، لوگوں کے راز چھپاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ خود اپنا گریبان چیک کریے، یہ ہمارے اندر ہے لوگوں کے عیب چھپانا. یہ ہم ذرا سا ملتے ہی بھونڈا کھڑا کر دیتے، ابھی پتہ بھی نہیں صحیح ہے بیچارے کے خلاف یا نہیں ہے، خالی سن لی ہوا میں بات، اور سننے کے بعد اس نے اس سے کہی، اس نے اس سے کہی، اس نے اس سے کہی، فلاں نے اس سے جا کے کہہ دی. پتہ چلا پورے دلی میں، پورے مظفر نگر میں، پورے علاقے میں بات پھیل گئی. بیچارے نے اس نے وہ غلطی کی بھی نہیں جو معاشرے میں مشہور ہو گئی. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ کی صفت ہے فَكِتْمَانُ السِّرِّ، راز چھپاؤ. دیکھیں اللہ کیسے راز چھپاتا. جتنے بھی ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ کس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کون ہے جو اپنی سوچ میں غلطی نہیں کرتا، اپنی فکر میں غلطی نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غلطی نہیں کرتا؟ اور کتنے عیب ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن آپ میری نظر میں مقدس ہیں، میں آپ کی نظر میں مقدس ہوں. آپ مجھے پاک سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو پاک سمجھ رہا ہوں، حالانکہ میں بھی گناہ گار ہوں.
آپ بھی गुनाहगार हैं। तो ये जो आपस में हम एक, मेरा बड़ा कीमती जुमला है, ज़ाया ना कीजिएगा, आखिरी आदमी तो जो जाता हूं, ये जो हम एक दूसरे को कीमती समझ रहे हैं कि मैं आपको मुकद्दस बेगुना, आप मुझे बेगुना समझ रहे हैं, आलिम दीन है, बड़े अच्छे हैं, ये मुकद्दस आपको बनाया किसने? नहीं, आपने तवज्जो नहीं दी। मुकद्दस आपको बनाया किसने? मुकद्दस आपने नहीं बनाया, अल्लाह तुम्हारे राज छुपाता चला गया और तुम मजमे के अंदर मुकद्दस बनते चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सलावत भेजो मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनकी बात है नहीं, यही है कि मैं आपको मुकद्दस समझ रहा हूँ, आप आलिम दीन है, बड़ा मुकद्दस है। क्यों समझ रहा हूँ मैं? इसलिए कि आपका मुझे अल्लाह ने नहीं बताया और मेरे बारे में अल्लाह ने आपको नहीं बताया। हद ये है कि बेटा बड़े से बड़ा गुनाह करके आता है, अल्लाह ने बाप को नहीं बताया, अल्लाह ने माँ को नहीं बताया, अल्लाह ने भाई को नहीं बताया, अल्लाह ने रिश्तेदारों को नहीं बताया। अल्लाह ने मौका दिया तुझे कि मेरे छुपाने से गलत फायदा न उठाना। अगर मैं चाहता तो दलील कर सकता था, लेकिन चूंकि मैं तेरा रिश्तेदार नहीं, मैं तेरा परवरदिगार हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि अगर गलती हो गई तो चुपके से मेरी बारगाह में आ जा। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। चुपके से मेरी बारगाह में आ जा। अगर रूठा हुआ रिश्तेदार हो तो उसे मनाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। माशाअल्लाह अभी रजब शाबान आ रहा है, शादियों के मौसम आ रहे हैं, किसी की बेटी की, किसी के बेटे की। आजकल सबसे बड़ा मुश्किल हो रहा है शादी करना और शादी में रिश्तेदारों को मनाना। हो रहा नहीं, आदमी टेंशन में रहता है, अमा भाई वो भी रूठा बैठा, वो भी रूठा बैठा, वो भी रूठा बैठा। अब अच्छा अकेला जाऊं तो मनेगा भी नहीं है, मनता है। अगर आपसे कोई रूठ जाए, आपका रिश्तेदार, अकेले जाएंगे आप तो मन जाएगा, बल्कि ये कहेगा अमा कैसे जाते, अकेला आके बैठ गया था। यानी क्या मतलब है? मैं रूठा हुआ हूं, 10-15 आदमी आए मुझे लेने के लिए, अब वो 10-15 आदमी आएंगे, उनसे आप कहेंगे मियां आप नहीं जाएंगे तो शादी नहीं होगी, और कि जो भी गलती है वो हमारी है। भाई ये अल्फाज सुनने के लिए वो 15 को बुलवा रहा है ताकि पता चल जाए गलती मेरी नहीं है, गलती इनकी है। करोड़ों सलाम हो उस अज़मत परवरदिगार के ऊपर। परवरदिगार ने कहा जब बंदा उठ जाए तो 15 आदमियों को ले जाओ तब मनाना पड़ेगा, लेकिन अगर खुदा उठ जाए तो किसी को लाने की जरूरत नहीं है, अकेले मेरी बारगाह में आ जाओ। अल्लाह को मनाने के लिए कभी आपने मीटिंग बिठाई कि भाई यार आजकल अल्लाह हमसे नाराज है, चलो मीटिंग बिठा लें? नहीं, अल्लाह कहता है जब सब सो जाए तब मेरी बारगाह में आ जाना। बल्कि रिवायत में मौजूद है कि जब भूला भटका गुनाहगार बंदा अल्लाह की बारगाह में रात के सन्नाटे में दुआ करता है तो अल्लाह इतना खुश होता, कितना खुश है। रिवायत के अल्फाज हैं, अगर एक माँ को खबर दी जाए तेरा जवान बच्चा मर गया, एक ही बेटा था, 15 दिन के बाद वो बेटा उसके सामने आके खड़ा हो जाए, बताइए माँ को कितनी खुशी होगी। खबर मिली थी मर गया, अब जो देखा तो बेटा जिंदा, खुशी होगी माँ को। तो यही कहता परवरदिगार, जितनी उस माँ को खुश होती है अपने बच्चे को देखने के बाद जो वापस लौट आए, इतनी ही मुझे उस वक्त खुशी होती है जब मेरा गुनाहगार बंदा मेरी बारगाह में आ जाए। मैं आपके अज़ान आलिया में ये बात पैदा करना चाहता हूं कि गुनाह सबसे होते हैं, लेकिन ना मायूस न होना, ना उम्मीद न होना, गुनाहों के दलदल में न फंस जाना। नहीं, तुम्हें बख्शवाने के लिए उसने 3 नाम अपने ऐसे रखे कि खुदा की कसम अगर आप उन नामों को देख ले तो आपको अंदाजा हो जाए। गफ्फार, कहिए जरा मिलके, अकेले भी नहीं कहती, अब तो कह दीजिए, कहिए या गफ्फारो, क्या मतलब है? ऐ बहुत ज्यादा माफ करने वाले। यानी क्या मतलब? तू गुनाह करता करता थक सकता है लेकिन मैं माफ करता करता नहीं थक सकता। या गफ्फार। दूसरा लफ्ज़ है या सत्तार। सत्तार का मतलब क्या है? पर्दा डालने वाला, छुपाने वाला। कितना छुपाया अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को। 25 साल पहले तुम सबने कौन सा गुनाह किया था तुम्हें पता है,
لیکن اللہ کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ کرنے والا بھول گیا مگر اللہ نہیں بھولا. تو مجھے یہ بتائیے جو آپ اپنا گناہ خود ہی بھول گئے مگر اللہ کو پتا ہے، نشر کیوں نہیں کیا؟ جس طرح آپ اپنے رشتہ داروں کا نشر کر دیتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تمہاری پیشانی پہ لکھ سکتا تھا یا نہیں لکھ سکتا تھا؟ ابھی آپ ایک گناہ کر کے آئے، اللہ نے پیشانی پہ لکھ دی یہ کر کے آیا. ابھی کیا کر لیتے آپ؟ مطلب لٹھوں کی بھیڑ چڑھا دیتے اللہ کے اوپر. کیا کرتے آپ؟ مگر اس نے نہیں لکھا، چھپایا اور اتنا چھپایا کہ خود بندہ بھول گیا کہ میں نے کوئی گناہ کیا بھی ہے یا نہیں ہے. تو لہذا آواز قدرت آتی ہے کہ میری عادت ہے راز چھپانا. اگر تو مومن بننا چاہتا ہے تو بھی راز چھپانے کی عادت ڈال. دوسروں کو ذلیل نہ کر، دوسروں کی بیٹیوں کی آبروریزی نہ کر، دوسروں کے عیب مجمع کے اندر بیان نہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے گناہ کرے وہ سزا پائے تو. ہاں یہ تو بڑی بھاری بات ہے. اگر میں نہیں سمجھا پایا تو کچھ نہیں سمجھا پایا. یہ واقعی بڑی بات ہے. بعض لوگ ایسے ہوں گے محشر میں کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن سزا ملے گی انہیں میرے گناہ کی. کیا تھا میں نے اور سزا مل رہی ہے آپ کو، تو آپ کتنے بڑے گھاٹے میں ہیں. اس سے تو اچھا کر ہی لیتے ہیں. یعنی بغیر کیے ہوئے آپ کو گناہ کی سزا مل رہی ہے. کیسے؟ میں نے ایک گناہ کیا، آپ کو میرا گناہ پتہ چل گیا. آپ جو ہیں وہ دائی جو ہوتی تھی پہلے اس کی طرح پھول گئے، پھیل گئے پورے علاقے میں. پتا مولوی جیسا تھا اتنا بڑا گھوٹالا، ہم یہ کیا، فلاں کیا، یہ کیا، اس طرح مجھے پھیلا دیا آپ نے چاروں طرف. اچھا میرے سے واقعا خطا ہوئی تھی. اب جو خطا ہوئی تو میں مسجد میں پہنچا، میں نے وضو کی، میں نے نماز پڑھی، پروردگار عالم سے معافی مانگی. اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے. میری عاجزی پر میرے پروردگار کو رحم آ گیا، اللہ نے میرا گناہ معاف کر دیا. اب آپ میرے اسی گناہ کو پھیلا رہے چاروں طرف مجمع کے اندر. اللہ مجھے معاف کر چکا ہے تو اب تم گناہگار بن رہے ہو. کیا میں نے ہے، سزا تم لے رہے ہو. پھنسے ہو نہیں پھنسے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ستار ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے. اسی لیے شریعت کا آج حکم بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. جوانوں غور سے سننا، مجلس بڑی علمی ہے اور علمی مجلس چپ رہ کے ہی سنی جاتی ہے. تو چپ ہی رہ کے سنیے. کیا ہے جملہ وہ سنیے. اپنے گناہ پر کسی کو گواہ مت بناؤ. شاید بھی جملہ سمجھ میں آیا. اپنے گناہ پر کسی کو گواہ، یعنی اگر کر لیا چپکے سے تو آپ اسے مجمع میں بیان نہ کرو. اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسن لوگوں سے جن کی عمریں ایک ہے ان سے. آج کل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کہ جب دوست آپس میں بیٹھتے ہیں رات میں، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. اچھا پھر وہ مجلس ہوئی تو مجلس میں آ گیا، ماتم ہوا تو ماتم میں آ گیا، انجمن میں آ گیا. سمجھ رہے؟ گناہ کر کے آیا، مجمع کے درمیان فخر کر رہا ہے بیٹھ کے، دوستوں کے درمیان. اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، امام کیا کہتا ہے؟ اگر تجھ سے ہو گیا ہے تو تو مجھ سے کہہ. مجمع سے نہ کہنا، رشتہ داروں سے نہ کہنا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ جن کو آج تو اپنا سمجھ رہا ہے یہ اپنے نہیں ہیں. یہ سب سے زیادہ ذلیل تجھے یہی کریں گے کل. کیسے؟ اگر تو نیک بھی بننا چاہے اور مسجد میں جانا چاہے یا امام باڑے میں آنا چاہے تو یہ کہیں گے 70 چوہے کھا کے بلی. یہ جملہ کہاں بولا جاتا ہے بھائی احمد صاحب؟ یہ جملہ کہاں بولا جاتا ہے؟ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یعنی کیا مطلب؟ موبا یار یہ بھی وہ دیکھو بھائی یہ بھی جا رہا امام باڑے میں اور مجلس میں ہے. یہ اتنا برا آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا تھا. میری مجلس کا بڑا قیمتی جملہ ہے، اگر آپ اسے غور سے سن لیں. وہ جملہ کیا ہے؟ بند. اسی لیے شریعت نے کہا اپنے گناہ پر کسی کو گواہ مت بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کو پتا چل گیا تو بندے ذلیل کریں گے. بس اسے بتاؤ جو ذلیل نہ کرے.
ایک صلوات بھیج دیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور وہ کون ہے جو ذلیل نہیں کرتا؟ پروردگار. پروردگار ذلیل نہیں کرتا. تو اپنا گناہ پروردگار سے کہو پروردگار مجھ سے ہو گیا لیکن ہوں تو تیرا ہی بندہ، مجھے معاف کر دے. اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن بندوں کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے حور بننا چاہتے ہیں یا حرملا؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، حرملا یا حر؟ تو پھر حر اور حرملا میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ہے صحیح ہے اور ملائی تو بڑھا اس میں ہے. پہلے تو حری ہے اس میں بھی، تو ایک ہے حر ایک ہے حر ملا. کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ تو ہر آدمی کہے گا حر بننا چاہتے ہیں. تو حر کیسے بنیں گے اور حرملا کیسے بنیں گے؟ دو لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اگر گناہ کرنے کے بعد گناہ پر نادم ہو جائے تو حر بن جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ اکڑ جائے تو حرملا بن جاتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد. ہاں بھائی جوانوں غور سے سننا. تو حر اور حرملا کا فرق دیکھ لیا. یزید بن جاتا ہے آدمی جب گناہوں پہ فغوا. میں نے تو ایسا کر دیا تھا بھائی. نہیں، حرملا نہ بنیے، اپنے گناہ پر پچھتائیے، نادم ہو جائیے تو اللہ تمہیں معاف کر دیتا. تو پہلی صفت ہے اللہ کی تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ راز کا چھپانا. تو انشاءاللہ آج کی مجلس سے اگر آپ کو کسی کا راز پتہ چل جائے گا تو اسے چھپانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہاں انشاءاللہ تو کہیں نہیں. ہاں پھر صلوات بھیجیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وہ تو مجھے بھی پتا انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ کہ اللہ سے وعدہ ہے مجلس میں کہ انشاءاللہ کوشش کریے. مطلب آدمی نہ کرے جائے کوشش تو کر ہی سکتا ہے. تو لہذا اگر کسی کا عیب پتہ چل گیا ہے تو اس پہ پردہ ڈال دیجیے، اللہ معاف کرے گا. بھائی کیا پتا ہماری نظر کا دھوکہ ہو. بھائی ایک گناہگار مولا علی کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا میں نے فلاں گناہ کیا. امام کہنے لگے دھوپ کا وقت ہے، گرمی ہو رہی ہے، میاں تمہارا ذہن کام کرنے گا، اپنے گھر بیٹھو جا کے. اب ہم جیسا ہوتا تو مولا کو بھی مشورہ دیتا. اجی مولا علی آپ کی بھی اچھی بات نہیں، وہ جب آدمی خود کہہ رہا ہے میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں اور اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ میرا مولا کیا کہتا؟ نہیں نہیں اب میں ایسے ہی کہہ رہے ہو، تمہارا دماغ ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو، رشتہ داروں سے کیا پتہ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، توازن بگڑ گیا ہو، تو تم جاؤ اپنے گھر آرام سے بیٹھو. اب وہ دوسرے دن پھر آ گیا. اب ایک روایت میں آ گیا، ایک میں آ گئی. وہ آ گیا ہو یا آ گئی ہو، وہ پھر آ گئی. چلیے اس نے کہا جی میں نے تو وہ گناہ کیا ہے اور مجھے بتائیے معافی مانگنی اللہ سے اور یہ کرنا، کیا کروں؟ امام نے پھر کہا ایسا ہے اپنے گھر جاؤ، بچوں کو دیکھو، شوہر کو دیکھو، اللہ سے استغفار کرو اور کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں. تیسرے دن پھر آ گئی. اب وہ گناہ ایسا تھا جس میں 4 گواہ کی ضرورت تھی. اب جو وہ چوتھی دفعہ آئی تو اب علی نے کہا کہ اب تجھے سزا دیں گے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب پہلی دفعہ آئی تھی تو 1 گواہ مکمل ہوا، جب دوسری دفعہ آئی تو 2 گواہ مکمل ہوئے، جب تیسری دفعہ آئی تو 3 گواہ مکمل ہوئے، جب چوتھی دفعہ آئی تو 4 گواہ مکمل ہو گئے. جہاں 4 گواہ مکمل ہو جائے جرم ثابت ہو جاتا ہے. مطلب میں کہہ رہا ہوں علی کو نہیں پتا تھا پہلی مرتبہ میں گناہ کر کے آئی ہے، پتا تھا لیکن موقع دیا جا رہا ہے امامت کی طرف سے کہ نہیں اگر گناہ ہو جائے تو اس سے معافی مانگ کے تو دیکھو. ارے کیسا پروردگار ہے، کیسا معبود ہے، کیسا خدا ہے کہ جس سے، اور یہ مجلس 30 کی 40ویں کی تو موضوع ہی پہ ہونی چاہیے اس طرح کے جس سے تمہیں عبرت حاصل ہو. پتہ چلا اس مجلس دیکھیں میں اتنا بڑا بھی ہوں کہ اگر چاہوں تو چاہے آپ یہ کہیں گے ہم امداد نہیں دیں گے تو میں لے کے دکھاؤں گا. میں واقعی دعویٰ کر رہا ہوں اوپر سے، اتنا تو مجھے بھی تجربہ ہے کہاں اٹھنا ہے کہاں بٹھانا ہے. لیکن میں اٹھانا بٹھانا نہیں چاہتا اس مجلس میں چاہتا ہوں کہ اگر ایک کی بھی معرفت خدا ہو گئی ایک کو بھی
اور اس کی سمجھ میں آ گیا میرا معبود کیسا ہے، تو مرنے والے کے لیے بہترین مثال ثواب ہے۔ وہ معبود، وہ پروردگار، وہ خدا، تو سب سے پہلی صفت ہے اپنے راز کو چھپاؤ۔ اب میں بتاتا ہوں کتنا چھپانے والا ہے پروردگار، بتاؤں کتنا چھپانے والا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، جناب موسیٰ کی قوم جناب موسیٰ کے پاس آئی، یا نبی اللہ دعا فرما دیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قطرہ نہیں پڑ رہا ہے بالکل۔ جیسے آپ چاولوں کے موسم میں منجی جب بوتے ہیں اور آپ کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور نہیں پڑے، پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ اب آیا آج کل تو اتنے بدعقیدہ ہو گئے لوگ کہ میں نے تو یہاں تک اپنے شیعہ بھائی سے کہتے سنا کہ بھئی اللہ میاں کو بھی آج کل یہی نہیں پتا کب برسانی۔ واقع کہہ رہے گیہوں پک گیا، کھیت میں پڑا ہے، خالی 2 دن بعد کٹوا کے لانا تھا، اللہ نے بارش برسا دی۔ اب پروردگار اتنا تھما تھا تو اور تھم جاتا، کم سے کبھی آج میرے گھر پہ تو آ جاتا۔ سمجھ آئے؟ چاولوں کے موسم میں بارش نہ ہو تو کہتا اللہ میاں کو آج کل یہی نہیں پتا کب برسانا کب نہیں برسانا۔ گیہوں کے موسم میں بارش کر دیتا ہے، چاولوں میں ضرورت ہے اس میں بارش نہیں کرتا ہے۔ یا اگر ہو گیا پتہ چلا ککرولی میں ہو گئی اور تیسا میں بارش نہیں ہوگی تو کہے گا پتا یہ مطلب ایسے ایسے آج کل شیعہ ہیں، ایسے ایسے اللہ سے بدگمان لوگ ہیں۔ بھائی اللہ میاں نے اصل میں مخلوق زیادہ پیدا کر دی اور ان کا اردو کا لفظ پوگ نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے آدمی زیادہ پیدا کر دیے اور اس سے ہو نہیں رہا حساب، بیچارہ کبھی ادھر برسا دے کبھی ادھر برسا دے، سب جگہ بارش نہیں کرتے۔ ایسے ایسے ناہنجار موجود ہیں قوم میں جو اچھا آپ یہ بتائیے آپ اللہ کی مرضی میں چلنا چاہتے ہیں یا اللہ کو اپنی مرضی میں چلانا چاہتے ہیں؟ جب آپ چاہیں جب بارش ہو جائے، جب آپ نہ چاہے بارش نہ ہو تو خدا وہ نہیں ہے، خدا تو پھر تم ہو۔ تمہاری مرضی سے خدا چلے نہیں۔ ایسا ہی ہوا اس زمانے میں بھی، بارش نہیں ہو رہی جناب موسیٰ کے زمانے میں، پریشان ہو گئی قوم، اور جب پریشان ہو گئی موسیٰ نبی کے پاس آئی۔ جناب موسیٰ نے کہا عورتوں کو بچوں سے جدا کر دو، حیوانوں کو ماؤں سے جدا کر دو اور صحرا میں لے آؤ۔ صحرا میں لے آئے، گڑ گڑا کے دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ اب جناب موسیٰ نے بھی دعا کر دی۔ اب پوچھنا ہی پڑ گیا جناب موسیٰ کو پروردگار بارش کر کیوں نہیں رہا، بارش ہو کیوں نہیں رہی ہے پروردگار؟ ادھر سے آواز قدرت آئی، میں موسیٰ جب تک تیری اس قوم کے درمیان میں ایک چغل خور ہے، دیکھیں اگر ایک چغل خور کی وجہ سے بارش رک سکتی ہے تو جس قوم میں 70 چغل خور تو کیا ہوگا بھائی اس قوم کا، اس گاؤں کا کیا ہوگا؟ وہاں بارش نہ ہو تو پھر نہ رک گئی تو کیا ہو؟ کا ایک چغل خور ہے جناب، او ہو اسے ایک آدمی نے مروا رکھے تھے سب کو، تو پروردگار ایسا بتا، مجھے بتا، اس کا کان پکڑ کے نکالتا ہوں ابھی پوری قوم کے درمیان سے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کی وہ طاقت بھی لے لی جس سے پہچان سکتے تھے کون ہے، وہ بھی طاقت لے لی موسیٰ کی۔ کہا پروردگار میں اسے بتاتا ہوں، لیکن 70,000 کے مجمع میں اعلان کروں تو کیسے کروں؟ مائک نہیں ہے، آواز کیسے پہنچے گی؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اچھا بتا کیا نام ہے اس کا؟ ابھی نام سے پکارتا ہوں۔ کہنے نام ہم بتائیں گے نہیں۔ تو مجھے میری طاقت واپس کر دے تو میں پہچان دونوں ہیں ان میں کون؟ کہا وہ بھی نہیں کریں گے، نام بھی نہیں بتائے گا۔ خدا کہتا ہے میں اپنے بندے کا نام نہیں بتاؤں گا کون ہے چغل خور، اور تجھے بھی وہ طاقت نہیں دوں گا جس سے تو پہچان سکے۔ ارے بھائی تو پہ 70,000 کے مجمع میں پتہ کیسے چلے کون ہے؟ تو ادھر سے جناب موسیٰ نے کہا بھائی بارش جب تک نہیں ہوگی جب تک ایک چغل خور ہے جس نے رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے لڑوا رکھا ہے، خاندان کو خاندان سے لڑوا رکھا ہے۔ میں چغل خور کی آپ کو ایک علامت بتاتا ہوں،
پہچان لیجئے گا، بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، آج کے بعد آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ چغل خور کون ہوتا ہے؟ چغل خور وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی بات آپ سے آ کے کہے اور بعد میں کہے میرا نام نہیں بتانا۔ یہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کہتا ہے میرا نام نہیں بتانا؟ یہ اس لیے کہتا ہے کہ ناشتہ دونوں جگہ پکا رہے، نہ یہ بگڑے اور نہ وہ بگڑے، تبھی تو کہتا ہے میرا نام نہیں بتانا۔ ورنہ اسلام کہتا ہے 3 جگہ جھوٹ جائز ہے۔ خدا کی قسم حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، 3 جگہ جھوٹ جائز ہے۔ کب؟ جب مومن کی جان کا خطرہ ہو اور گنڈا پارٹی اسے قتل کرنا چاہتی ہو اور مومن آپ کے گھر میں آ کے چھپ جائے تو ان گنڈوں سے یہ نہ کہنا مومن یہاں چھپا ہوا ہے، کہا نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ جو جھوٹ کسی کی زندگی بچا لے وہ 1000 سچوں سے بہتر ہے۔ تو آپ یہاں سچے نہ بنیے، آپ سچ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولیے۔ دوسرا سنیے، جب کسی کے درمیان صلح کرانی ہو، جب کسی کے درمیان صلح کرانی ہو تو جھوٹ جائز ہے۔ کیسے؟ میری آپ کی لڑائی ہو گئی، بھائی غیور آپ سے ہی لڑ رہا ہوں میں، میری اور آپ کی لڑائی ہو گئی، بیچ میں ہمارے حکیم زرغام صاحب تھے۔ اب میں نے جو آپ کو گالیاں دینا شروع کی، حکیم زرغام صاحب بیٹھے تھے، آپ کے پاس گئے، آپ کے پاس جا کے آپ نے بھی میرا تذکرہ برائی سے کیا۔ انہوں نے کہا ہم یار تم ہی برائی کر رہے ہو، ابھی ہم بیٹھ کے آئے وہاں سے، وہ تو بیچارے آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ آپ آیا جتنی میں گالیاں دے رہا تھا انہوں نے بالکل الٹا ترجمہ جا کے کیا، وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہے تھے، آپ کو اچھا کہہ رہے تھے، آپ کے بارے میں آپ کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ آپ کا غصہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ گھٹے گا۔ اس کے بعد جو آپ نے برائی کی اس کا انہوں نے غلط ترجمہ میرے پاس آ کے کیا، وہ غیور بھائی آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، تو ہم آپس میں قریب آئیں گے نہیں آئیں گے؟ لیکن اگر سچ بیان کر دیں، یہ جو میں نے کہا وہ آپ سے کہہ دیں، جو آپ سے کہا وہ مجھ سے کہہ دیں، تو سر کٹے یا نہ کٹے، فتنے برپا ہو یا نہ ہو، اللہ نے کہا جو جھوٹ فتنوں کو کم کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ تیسرے جھوٹ کو تو آپ کو میاں اتنی راحت ملے گی آج کی مجلس میں، کیونکہ ساری پریشانیاں دور کر رہا ہوں آپ کی۔ تیسرا جھوٹ ہے بیگم سے جھوٹ۔ وہ دیکھیں مزہ آنے لگا، دیکھا ابھی میں نے بتایا نہیں ہے، سب بھیجو محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ کیونکہ مجھے پتا اس کے سب شکار ہیں۔ بیوی سے جھوٹ بولنا یہ بھی جائز ہے شریعت میں، اور جن کی نہیں ہے ان کے لیے دعا کرو تاکہ انہیں جھوٹ بولنے کا موقع ملے بیچاروں کو۔ جھوٹ بولنا بیوی سے، مگر ہر بات میں جھوٹ نہیں، کبھی آپ شریعت کو مذاق بنا لیں نہیں، جس جھوٹ کی وجہ سے تیرا گھر جہنم نہ بنے وہ جھوٹ تیرے لیے جائز ہے۔ کیسے؟ بہن کو دے کے آئے 10,000 روپے عید کے دن، بیگم نے پوچھا کتنے دے کے آئے؟ ارے بیگم صاحبہ کو 1,000 دے کے آئے، دے کے آئے 10,000 بتا دیا 1,000۔ اسلام کہتا ہے ایسا جھوٹ آپ کے لیے جائز ہے تاکہ آپ کا گھر جہنم نہ بنے۔ اب ایسا نہیں آپ ہر بات میں جھوٹ بولنے لگے، نہیں، جہاں فتنے کا خطرہ ہو تو انہوں نے جیسا ترجمہ میرا کیا، اگر آپ چاہیں تو یہ مقدمہ بازی ختم ہو سکتی ہے، یہ فتنے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم ادھر کی ادھر جھوٹ بھی جا کے بیان کرنے لگے اور اچھائی کے ساتھ تذکرہ کریں تو مقدمے ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، رشتہ دار رشتہ داروں سے ملنے لگیں گے، خاندان خاندان سے ملنے لگے گا۔ تو چلیے، جناب موسیٰ نے کہا بتا دینا، ہم کا نام نہیں بتائیں گے، ہم تو ستار ہیں، ہم تو اپنے بندے کے عیب چھپانے والے ہیں، ہم تمہیں عیب نہیں بتائیں گے۔ چغل خور ہے بس ایک اس قوم میں۔ اب جناب موسیٰ نے کہا بھائی ایک چغل خور ہے اس مجلس میں یا اس محفل میں یا اس مجمع میں، جو چغل خور ہو وہ چلا جائے۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے کہا چلا جائے تو وہ جو چغل خور تھا اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہ تو جانتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، یہ اٹھنے کا جب ارادہ کیا تو ذہن میں بات آئی اب اگر میں اٹھ کے جاؤں گا تو لوگ کونیاں ماریں گے، او اس نے مروا رکھا تھا سب کو،
اس کی وجہ سے آ رہا تھا یہ عذاب، اور 70 گالیاں مجھے دیں گے، اور ایسا ایسا گالی دینے والا ہوگا بھی پریشان کر دے گا. تو کہنے لگا کہ بھائی اس نے سوچ کے کہنے لگا کہ اگر اللہ چاہتا تو میرا نام موسیٰ سے بتا دیتا. ارے مجلس پوری ہو گئی اسی. اگر اللہ چاہتا تو میرا نام موسیٰ سے بتا دیتا، لیکن اس کا نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اب بھی میرے سے محبت ہے. سبحان اللہ. تبھی تو میرا نام نہیں بتایا اس نے. میں ایک مرتبہ نظروں کو جھکایا، پروردگار اگر اٹھ کے جاؤں گا مجھے ذلیل کرے گا، تجھے تو پتہ ہی ہے میں وہ گناہگار ہوں، لیکن آج کے بعد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں یہ غلطی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں ایک دوسرے کی چغلخوری نہیں کروں گا. جیسے ہی دعا کی آواز قدرت آئی، موسیٰ دعا کرو بارش کریں گے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے دعا کی، بارش ابھی قریب ہے کہ ہو جائے. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار کوئی نکلا تو ہے نہیں قوم سے، بارش کیوں کر رہا ہے؟ کب تمہاری وجہ سے نہیں. خدا کی قسم اگر میرا پہنچ گیا نا پورے اشرے ایک طرف اور یہ جھنڈا ایک طرف، اے موسیٰ تمہاری دعا کی وجہ سے بارش نہیں کریں گے. کہا کس کی وجہ سے؟ کہا اسی بندے کی وجہ سے کریں گے. کون سے بندے کی وجہ سے؟ کہا جس کی وجہ سے پہلے روکی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش کریں گے. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار اب تو اس نیک بندے کا نام بتا دے کہ جس کی وجہ سے بارش کر رہا ہے. آواز قدرت آئی، موسیٰ زیادہ چالاک نہ بنو. ارے جب گناہگار تھا، جب تو ذلیل ہونے نہیں دیا، اب تو ہمارا ہو گیا. سلامات بھیج دو. اب تو ہمارا بن گیا ہے تو اب ہم اسے ذلیل کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ اسی لیے مولا کائنات نے دعائے کمیل میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس کو سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ اس مجلس میں. سب مل کے پڑھیے گا، یاد ہے سب کو، اگر یاد نہ ہوتا تو میں پڑھواتا. یا سریع الرضا، پڑھیے گا. مطلب اے جلدی راضی ہونے والے، کس کو کہہ رہے ہیں علی؟ اپنے خدا کو. اے جلدی راضی ہونے والے، ماں سے جلدی، باپ سے جلدی، خاندان سے جلدی، رشتہ دار سے جلدی، اولاد سے جلدی، سب سے جلدی راضی ہونے والے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ خدا کو. کتنا جلدی راضی ہوتا ہے خدا؟ اب یہ تو مجلس میں نے اپنے مزاج سے پڑھ دی، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح نہیں بولتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے. یا سریع، اے جلدی راضی ہونے والے. ایک ایک انشاءاللہ ہاتھ اٹھے گا اور ایک ایک آدمی توجہ دے گا. اے جلدی راضی ہونے والے، کتنی جلدی؟ کوئی پیمانہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو مجمع کو پتہ نہ چلتا اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. یہ تو جب حسین نے حر کو معاف کیا تو معاف کر کے بتایا جس کا بندہ اتنی جلدی راضی ہو جائے اس کا خدا کتنی جلدی. سلامات بھیج دو. جس کا بندہ اتنی جلدی راضی ہو جائے اس کا خدا کتنی جلدی راضی ہوتا ہوگا. اچھا مجھے بتائیے، کوئی روایت بتائیے حر نے معافی مانگی ہو؟ مجھے بتائیے، میرے علم میں اضافہ ہوگا. مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں یا حکیم جی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنوں کو سنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سب سمجھدار مجمع ہے. محسن صاحب بھی بیٹھے ہیں ادھر. مجھے آپ سوچ کے بتائیے اور غور کریے اس پر، کہیں دکھا دیجیے حر نے معافی مانگی ہو. حر نے معافی نہیں مانگی، حر نے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے. کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے؟ ادھر ایسا کہا، ادھر حسین نے اٹھا لیا. اب سمجھے، جس کا حسین ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہے؟ اٹھا لیا. اور اب آپ کا امتحان ہے اس جملے میں. پتا کیا تھا؟ علماء نے لکھا
حور نے گرنے میں دیری کی. ارے نہ جانے بھائی جملہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا. حور نے گرنے میں دیری کی, حسین نے اٹھانے میں دیری نہیں کی. اور پتا کیا کہا, میں نے بھی معاف کیا. آگے کا بولیے اور زور سے, میں نے بھی معاف کیا میرے. تو مولا ایک جملہ کہہ دیتے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. اگر آپ کسی کی لطافت کو محسوس کر لیں, کوئی ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے میں نے معاف کیا, یہ نہیں کہہ سکتا میرے خدا نے بھی معاف کیا. یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جسے معلوم ہو جو میری مرضی ہے وہی خدا کی مرضی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور علیہ محمد. میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. اچھا مولا یہ کیوں کہا, یہ کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا. یہ کیوں کہا میں نے معاف کیا. کہا میں نے کا لفظ توجہ چاہتا ہوں مولا صاحب, بڑی اچھی فکر ہے. میں نے کا لفظ میں نے اس لیے کہا, میں نے کا لفظ میں نے, اب میں شاعروں کی طرح دہراتا ہوں تاکہ بات اتر جائے. میں نے کا لفظ میں نے اس لیے کہا, اور سنیے, میں نے کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ بنی امیہ کے لوگ, بنی امیہ کے علماء بکے ہوئے قلم یہ لکھیں گے کہ یزید کو گالیاں نہ دو, یزید کو برا نہ کہو, یزید پہ لعنت نہ پڑھو. اللہ رحمان ہے, اللہ غفار ہے, اللہ ستار ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے. تم گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ اگر اللہ چاہے تو یزید کو معاف کر سکتا ہے, اگر اللہ چاہے تو یزید کو معاف کر سکتا ہے, اگر اللہ چاہے تو یزید کو معاف کر سکتا ہے. حسین نے ان کو معاف کرنے میں لفظ میں نے لگا کے بتا دیا, تمہارے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ بھی جب تک معاف نہیں کر سکتا جب تک میں معاف نہ کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ بھی جب تک معاف نہیں کر سکتا جب تک میں معاف نہ کروں. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے اندر ایک صفت پیدا کریں گے, اور وہ صفت کیا ہے؟ راز کا چھپانا. اور سامنے والے, ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم سے کوئی ناراض ہو جائے, ہم سے غلطی, ہم نے کسی کو گالیاں دے دی اور ہم معافی مانگنے چلے جائیں, تو جس کی شان میں گستاخی کی وہ نہیں بیچارہ بولتا. وہ جو دو چمچے برابر میں بیٹھے وہ پتا کیسے کیسے لفظ کہتے ہیں, یہ بھی کوئی معافی ہے, کل گالیاں دے لی, آج معافی مانگ لی, کل جوتے برسا دیے, آج معافی مانگ لی, اتنی جلدی تھوڑی معاف ہوتا. تو پھر واقعہ کربلا منانا چھوڑ دیجئے, فرقہ واقعہ پڑھنا چھوڑ دیجئے, امام حسین کی عظمت بیان کرنا چھوڑ دیجئے. اگر کوئی گناہگار دروازے پہ آ جائے تو حسین نے بتایا اس کو الفاظ معافی بھی ادا نہ کرنے دینا, اس کو معاف کر دینا. تو پہلی صفت ہے اللہ کی. دوسری صفت کس کی ہے؟ بس بات کو تمام کرتا ہوں. دوسری صفت ہے کس کی؟ رسول خدا کی. رسول خدا کی کیا؟ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اس کا مذہب نہ دیکھو, انسانیت دیکھو. کتنا بہترین کیوں نا, یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, یہ نہ دیکھو کہ اس کا مذہب کیا ہے. یہ بھی صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے. تیسری صفت ایمان کی, ہر حال میں صبر کرو. اللہ کی شکایت بندوں سے نہ کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم اللہ کی شکایت بندوں سے کرتے ہیں. مثلا تمہارے کاروبار میں کچھ ہو گیا, اور یہ آج کل تو بالکل وہ ہو رہا ہے, اجی کچھ بھی نہیں ہو رہا, اجی لالے پڑ رہے, اجی فاقے ہو رہے, اجی وہ پتہ ہی نہیں کچھ مولوی صاحب کیا ہو. جیسے ہی آپ اٹھ کے چلے, میں نے کہا اسے تو رونے کی عادت ہے. کیا میں نے آپ کو کچھ دے دیا؟ یہ جو آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ہو رہا, یہ ہو رہا, یہ ہو رہا, تو کسی ایسے سے کہیے نا جو نہ ہنسے, تمہاری مصیبتوں کو کم کرے. تو اگر یہ بات کہنی ہے تو اللہ سے کہو, یا رسول سے کہو, یا امام سے کہو. اپنے جیسے سے کیسے کہتے ہو جو خود فقیر ہو؟ سبحان اللہ. بھلا وہ تمہیں کیا دے سکتا؟ ہر حال میں شکر خدا کرو, ہر حال میں صبر سے کام لو. اور جس بیوی نے, بس بات کو تمام ہو رہی ہے, جس بیوی نے آپ کو بتایا کہ صبر کسے کہتے ہیں تو اس کا نام ہے زینب کبریٰ. جس نے بتایا ہر حال میں صبر کرنا ہے.
جناب زینب نے آپ کو اولاد کی تربیت کرنے کا بہترین طریقہ بتایا. خدا کی قسم آج میں آپ کو سناتا ہوں, 5 منٹ کی زحمت اور ہے, اس کے بعد مسائل. جناب زینب نے بتایا, کیا بتایا؟ صدقے کے کھجور لوگوں نے کوفے میں پھینکنا شروع کیے. اب وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے قافلے میں, اہل بیت کے بچوں نے نہیں اٹھائے, وہ جو صحابہ کے بچے تھے انہوں نے اٹھا لیا. اٹھایا تو شہزادی اولیاء مقام نیچے اتری, انگلی دے دے کے بچوں کے حلق سے نکال لیا وہ کھجور. میں نے کہا شہزادی تمہارے لیے تو صدقہ حرام ہے, ان کے لیے تو جائز ہے. کہا نہیں, ہم مورخ کو جانتے ہیں, کھائیں گے یہ لکھے گا ہمیں. ارے آپ نے بڑی خاموشی سے سنا, کھائیں گے یہ لکھے گا ہمیں. میں ان کو نجس غذا کھانے نہیں دوں گی. کیوں؟ سنیے, آج جو ہو رہا ہے کہ بھئی حق کہنے والے نہیں رہے, حق بات کہنے والے نہیں رہے, حق پر بولنے والے نہیں رہے, حق کا ساتھ دینے والے نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ یہ جناب زینب نے بتایا. صدقے کے کھجور بچوں کے منہ سے نکال لیے. کسی نے پوچھا شہزادی کیوں نکال رہی ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی انہیں یزید جیسے ظالم کا سامنا کرنا ہے. اگر پیٹ میں نجس غذا چلی گئی تو حق کہنے کی طاقت ختم ہو جائے گی. جناب زینب نے بتا دیا, جن کے پیٹ میں مال حرام چلا جائے تو کبھی حق بات نہیں کہہ سکتا. سبحان اللہ. سلام آج گئے تھے محمد